بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2238 ہے، اور آج سورۃ المزمل کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 9، 10، 11، 12 اور 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو سوائے اس کے، فاتخذہ سو بنا لیجئے اس کو، وکیلاً کارساز، واصبر اور صبر کیجئے، علامہ ان پر جو یقولون وہ کہتے ہیں، وہجرہم اور انہیں چھوڑ دیجئے، حجراً جمیلا چھوڑ دینا اچھے طریقے سے، وذرنی اور مجھے چھوڑ دیجئے، والمکذبین اور تکذیب کرنے والے، اولی نعمہ آسودہ حال لوگوں کو، ومہلہم اور انہیں مہلت دیجئے، قلیلاً تھوڑی سی، ان لدینا بے شک ہمارے ہاں، انکالا پیڑیاں ہیں، وہ جحیمہ اور بھڑکتی ہوئی آگ، وہ طعامن اور طعام، لا غصتیں گلے میں پھنس جانے والا، وعذاباً علیما اور دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی لیے اسی کو کارساز بنا لو، اور جو باتیں یہ کافر لوگ کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو، اور تمہیں جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دو، یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں، اور دہکتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے، اور دکھ دینے والا عذاب۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ دوسری بات، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ تیسری بات، جو باتیں یہ کافر کہتے ہیں ان پر صبر سے کام لو، خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کر لو۔ چوتھی بات، آپ کو جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ پانچویں بات، انہیں تھوڑے دن اور مہلت دو، یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ چھٹی بات، گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان آیتوں میں اس پروردگار کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ پروردگار کون ہے؟ وہ سارے مشرق و مغرب کا مالک ہے، یعنی ساری دنیا پر اسی کی حکومت ہے کہ وہ اس کو جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں ایسا کرنے سے۔ اور جب وہی مالک ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور وہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جرم ہے، اور جرم، اور ظلم ہے، اور ظلم۔ لہذا اسی مالک و حاکم کو اپنا کارساز بنا لو، اس یقین کے ساتھ کہ ہم سب کے کاموں کو وہی بنا سکتا ہے، جو سورج کو طلوع اور غروب کا کام وہ کر سکتا ہے، آسمان کو بغیر ستون کے ٹھہرا سکتا ہے، زمین میں اگانے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، آگ میں جلانے کی قوت پیدا کر سکتا ہے، چاند کی چاندنی اس کے ہاتھ میں ہے، ستاروں کی خوبصورتی اس کے ہاتھ میں ہے، نباتات و جمادات کو وجود میں لانا جس کے ہاتھ میں ہے۔ جب اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو بس اسی کی عبادت کرو،
اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی کا سجدہ کرو، اسی کا رکوع کرو، اسی کے سامنے قومہ کرو، اسی کے سامنے قیام کرو، اسی کے سامنے قعدہ کرو، اسی کے لیے اسی کے نام پر قربانی کرو، اسی کے نام پر ہر قسم کی عبادت کرو، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو شریک مت کرو۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں بھی یہی حکم دیا گیا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، بھروسہ اسی پر رکھو۔ ہر کام بنانے والا وہی ہے، تمہاری عزت اس کے ہاتھ میں، تمہاری ذلت اس کے ہاتھ میں، تمہارا عروج اس کے ہاتھ میں، تمہارا زوال اس کے ہاتھ میں، تمہاری بیماری اس کے ہاتھ میں، تمہاری صحت اس کے ہاتھ میں، تمہاری زندگی اسی کے ہاتھ میں، تمہاری موت اسی کے ہاتھ میں، تمہارا نفع اسی کے ہاتھ میں، تمہارا نقصان اسی کے ہاتھ میں، تمہاری فتح اسی کے ہاتھ میں، تمہاری شکست اسی کے ہاتھ میں، تمہاری خوشی اسی کے ہاتھ میں، تمہارا غم اسی کے ہاتھ میں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی پر بھروسہ کرو تو کامیاب رہو گے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ان مشرکین کی جو آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں اور مختلف تکلیفیں آپ کو دے رہے ہیں، پیغمبر فکر مت کیجیے، فکر مت کیجیے، ان کا معاملہ اپنے پروردگار پر چھوڑ دیجیے، وہ نمٹا لے گا، ان کو کیسے نمٹانا ہے وہ انہیں ان کے کیے کی ضرور سزا بھی دے گا۔ فرمایا کہ آپ تو بس اس پر صبر سے کام لیجیے، ان سے بھیڑنے کے بجائے اچھے انداز سے کنارہ کشی اختیار کر لیجیے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بار بار پیغمبر کو کہا گیا اعراض کیجیے نا، ان سے چھوڑ دیجیے، ان کو اللہ پر توکل کیجیے، معاف کر دیجیے، فاعف عنہم، معاف کر دیجیے، آپ صبر سے کام لیجیے، فاصبر صبرا جمیلا واصبر عمل علی ما یقولون، وہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے پیغمبر۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو پیغمبر کو تبلیغ دین کی بنیاد پر اور اس تبلیغ کی بنیاد پر ہونے والے مشاکل اور ہونے والی مشکلات اور آنے والے تکلیفیں اور آنے والی اذیتیں اور آنے والی اختلافات کے مراحل، ان سب کے لیے پیغمبر سے یہ بات کہی گئی کہ آپ اچھے انداز میں اپنے آپ کو ان سے اعراض کر لیجئے۔ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف و ایذا پہنچانے میں مکے کے سردار مختلف قسم کی حرکتیں کیا کرتے تھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے مخالفت میں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان جھٹلانے والوں کا معاملہ جو اپنے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم پر چھوڑ دیجیے، اور بس تھوڑے ہی دن کی انہیں مہلت دیجیے، اس کے بعد تو ان کا برا حشر ہونے ہی والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے تھوڑی ہی دن بعد جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے موقع پر ان کا جو مخالفین تھے کیا حشر ہوا، تاریخ جانتی ہے، حالات جانتے ہیں، ہم سب واقف ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے ظاہر ہے کہ مارے گئے، یہ تو تھا ان کا دنیاوی عذاب جو انہیں دیا گیا، آخرت میں انہیں کس قسم کا عذاب دیا جائے گا یہ ظاہر بات ہے کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت بیڑیاں اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور وہاں جہنم میں انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے گلوں میں ہی اٹک کر رہ جائے گا، نیچے نہیں اترے گا۔ اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ منبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی 1 مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5000 روپے دیجئے۔ صرف سال میں 1 مرتبہ آپ کے 5000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔